تو بھائی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چڑیا گھر کا رکھوالا بے ترتیب طور پہ 30 دنوں کا نمونہ لیتا ہے، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھی ان دنوں کتنا کھانا کھاتا ہے۔ ہاتھی اوسط طور پہ 350 کلو کھانا کھاتا ہے اور اس کا معیاری انحراف 25 کلو کے برابر ہے۔ تو بھائی معیاری انحراف سے مطلب ہے ہمارا اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اور یہاں پر یہ جو اوسط قدر ہے وہ اصل میں نمونے کی اوسط قدر ہے، یعنی یہ سیمپل مین ہے۔ تو سیمپل مین کو ہم دکھاتے ہیں اس نشان سے۔ اب بات یہ ہے کہ بالکل صحیح اوسط قدر معلوم کرنے کے لیے تو ہمیں ہر دن دیکھنا چاہیے کہ ہاتھی کتنا کھانا کھا رہا ہے، اور پھر پاپولیشن مین یعنی آبادی کی اوسط قدر معلوم کرنی چاہیے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ لمبا چوڑا کام ہے، اور اسی لیے شاید چڑیا گھر کے رکھوالے نے 30 دنوں کا نمونہ لیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو کھانے کی مقدار کی اوسط قدر کا اطمینان وقفہ یعنی کانفیڈنس لیول 341 اور 359 کلو کے بیچ میں ہے، اور اعتماد کی سطح 90% رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچے دیے گئے بیانات میں سے کون سا بیان 90% اعتماد کی سطح کی صحیح طرح نشاندہی کر رہا ہے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ان بیانات کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے خود سے سمجھتے ہیں کہ اعتماد کی سطح کس چیز کو دکھا رہی ہے۔ تو ابھی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو لکیر ہے وہ دکھا رہی ہے ہماری پاپولیشن مین یعنی ہماری اصلی اوسط قدر کو۔ اچھا، نمونے کی اوسط قدر 350 کلو کے برابر آئی تھی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ 350 کلو اصلی اوسط قدر سے کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن ابھی کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 350 کچھ ادھر ہے، بلکہ یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا نشان ہم یوں دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر ہمارا جو سیمپل مین ہے وہ 350 کلو کے برابر ہے، اور بھئی اسی اوسط قدر کی مدد سے ہم یہاں پر اطمینان کا وقفہ یعنی کانفیڈنس انٹرول بنا پائے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ یہ وقفہ کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہوگا، اور چلیں یہاں سے بھی اس کو آگے کر لیتے ہیں۔ اب 90% اعتماد کی سطح رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم جب مختلف نمونے لیں گے اور ان کا پھر اوسط قدر معلوم کریں گے تو ہمارا جو اطمینان وقفہ ہے یعنی جو کانفیڈنس انٹرول ہے اس میں 90% دفعہ ہماری اصلی اوسط قدر یعنی پاپولیشن مین موجود ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نمونہ 10 دفعہ لے رہے ہیں تو 10 میں سے 9 دفعہ آبادی کی اوسط قدر اس وقفے میں موجود ہو، یہاں پر یہ کر لیتے ہیں۔ تو بھئی اس پوری چیز کو یوں ظاہری طور پر دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صحیح بیان کو چن سکیں۔ تو بھئی پہلا بیان کہہ رہا ہے کہ 90% اعتماد کی سطح اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہاتھی ان سارے دنوں میں سے 90% دنوں میں 341 اور 359 کلو کے بیچ میں کھانا کھاتا ہے۔ بھئی یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ اگلا بیان کہہ رہا ہے کہ اس بات کا امکان 0.9 کے برابر ہے کہ ہاتھی کے کھانے کی مقدار کی اصل اوسط قدر 341 اور 359 کلو کے وقفے میں موجود ہے۔ اب یہ بات کچھ ٹھیک تو لگ رہی ہے، لیکن اس بیان میں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ اصل اوسط قدر کو ایک پروبیبلٹی کی طرح دکھا رہا ہے، لیکن بھائی اصل اوسط قدر یعنی پاپولیشن مین ایک امکان نہیں ہوتا، یہ ایک پکی قدر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے تھوڑا سا ابہام محسوس ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے لیے ابھی ایک سوالیہ نشان بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اگلا بیان بتا رہا ہے کہ 90% اعتماد کی سطح اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بہت مرتبہ نمونہ لینے پہ یہ طریقہ ایسے وقفے نکالتا ہے جن میں آبادی کی اوسط قدر 90% نمونوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم جب بہت سارے نمونے لیتے ہیں تبھی یہ طریقہ ایسے وقفے نکالتا ہے جس میں جو ٹرو مین ہے یعنی جو پاپولیشن مین ہے وہ 90% نمونوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ امکان بالکل درست ہے۔ اچھا، آخری امکان بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بہت مرتبہ نمونہ لینے پہ یہ طریقہ نمونے کی اوسط قدر 341 اور 359 کلو کے درمیان نکال دیتا ہے۔ اب بھائی اعتماد کی سطح یہ چیز تو بالکل بھی نہیں دکھا رہی، تو ہمارا یہی بیان صحیح ہے۔